تیرے بھتیجے کی بادشاہی کل بہت بڑی بادشاہی بن جائے گی۔ فوجی مظاہرے کا آغاز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو سفیان کے سامنے فوجی مظاہرے کا آغاز صبح سویرے سے شروع ہوا۔ یہ مظاہرہ اس تیاری کے مطابق تھا جو قدید میں کی گئی تھی۔ قبائل اپنے سرداروں کی قیادت میں اور دستے اپنے جھنڈوں کے مطابق گزرے، یعنی مظاہرہ قبائلی بنیاد پر ہوا اور ہر قبیلہ اپنی پوری حربی صلاحیت اور اپنے خاص شعار اور ممتاز جھنڈے کے ساتھ گزرا۔ سب سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں نے فوجی مظاہرے کا آغاز کیا۔ ابو سفیان کے سامنے سب سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے فوجی مظاہرے کا آغاز کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بنو سلیم کے 1000 سواروں کے ساتھ آگے بھیجا۔ ان میں سے 3 جوان عباس رضی اللہ عنہ بن مرداس سلمی، خفاف بن نبدہ اور حجاج بن اولاد رضی اللہ عنہم ان کے علمبردار تھے، اور دستوں کے جوان زرہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ سب ابو سفیان کے سامنے سے گزرے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا لوہے کا ایک متحرک سمندر ہے۔ اور جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ بنو سلیم کے جوانوں کے ساتھ گزرے تو ابو سفیان نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بنو سلیم ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ اور جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے، تو ابو سفیان کہنے لگا، وہ نوجوان؟ عباس نے جواب دیا، ہاں۔ اور جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان کے سامنے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے 3 بار تکبیر کہی اور پھر آگے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام 500 مہاجر اور مخلوط عرب جانبازوں کے ساتھ سیاہ جھنڈا لیے گزرے۔ آپ رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کے سامنے آئے تو انہوں نے 3 بار تکبیر کہی۔ ابو سفیان حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ چونکہ آپ خود اور زرہ میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے وہ آپ رضی اللہ عنہ کو پہچان نہ سکا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام۔ کہنے لگا، آپ کا بھانجا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت زبیر صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ پھر بنو غفار 300 جوانوں کے ساتھ گزرے، جن کے علمبردار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ جب وہ ابو سفیان کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی 3 بار تکبیر کہی۔ ابو سفیان نے پوچھا، اے ابو الفضل، یہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بنو غفار۔ ابو سفیان کہنے لگا، مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ؟ پھر بنو اسلم نے اپنی فوجیں قریش کے زعیم کے سامنے سے گزاریں۔ یہ 400 جوان تھے جن کا جھنڈا بریدہ ابن الحصیب اور ناجیہ بن جندب اٹھائے ہوئے تھے۔ جب وہ ابو سفیان کے سامنے آئے تو انہوں نے 3 بار تکبیر کہی۔ ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بنو اسلم۔ تو ابو سفیان نے ناراض ہو کر کہا، مجھے بنی اسلم سے کیا واسطہ؟ ہمارے اور ان کے درمیان کبھی طاقت آزمائی نہیں ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مسلمان ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر خزاعہ میں سے بنو عمرو بن کعب 500 جوانوں کے ساتھ گزرے، جن کا جھنڈا بصر بن سفیان خزاعی اٹھائے ہوئے تھا۔ ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بنو کعب بن عمرو۔ ابو سفیان کہنے لگا، ہاں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں۔ جب وہ ابو سفیان کے سامنے آئے تو انہوں نے 3 بار تکبیر کہی۔ پھر مزنیہ قبیلے کے 1000 جانباز نعمان بن مقرن، بلال بن حارث اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم کی قیادت میں گزرے۔ انہوں نے بھی ابو سفیان کے سامنے آ کر 3 بار تکبیر کہی۔ ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مزنیہ۔ ابو سفیان نے کہا، ابو الفضل، مجھے مزنیہ سے کیا واسطہ؟
کہ یہ میرے پاس پہاڑیوں کی بلندیوں سے شور کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر جوہنیہ والے ابو سفیان کے سامنے سے 800 جانبازوں کے ساتھ گزرے، جن کی قیادت ان کے سردار رافع بن مقیس، عبداللہ بن بدر، سوید بن صخر اور ابو زرعہ معبد بن خالد رضی اللہ عنہم کر رہے تھے، اور ہدایات کے مطابق جوہنیہ والوں نے قریش کے سردار کے سامنے تکبیر کہی اور ابو سفیان نے انہیں پہچان لیا۔ پھر کنانہ میں سے 3 قبیلے، بنو نفاثہ جو نقض صلح حدیبیہ کا سبب بنے تھے، بنی زمرہ، بنی لیث اور بنی سعد بن بکر بن کنانہ 200 جوانوں کے ساتھ گزرے، جن کی قیادت ابو واقد لیثی کر رہے تھے۔ جب یہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے 3 بار تکبیر کہی۔ ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بنو بکر۔ تو ابو سفیان کو ان ایام کی دردناک یادوں نے آ ستایا جب قریش نے خزاعہ کے ساتھ خیانت کرنے میں بنو بکر کی مدد کی تھی، اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ منحوس لوگ ہیں جن کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جنگ کی۔ خدا کی قسم نہ مجھے اس کا علم تھا اور نہ میں نے اس کا مشورہ دیا تھا۔ جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے اسے ناپسند کیا، لیکن وہ ایک فیصلہ شدہ بات تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے میں تمہارے لیے بہتری پیدا کر دی اور تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر نجد کا قبیلہ اشجع معقل بن سنان اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہم کی قیادت میں 300 جانبازوں کے ساتھ گزرا۔ ابو سفیان نے انہیں پہچان کر کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربوں میں سب سے سخت تھے، کیونکہ یہ غطفان میں سے ہیں جنہوں نے احزاب کی خوفناک جنگ میں مدینہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام کو داخل کر دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو ابو سفیان خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گزرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، کاش تو اس دستے کو دیکھ لے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، تو لوہے، گھوڑوں اور جوانوں کو دیکھے گا۔ کسی کو اس کے ساتھ طاقت آزمائی کی ضرورت نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ابو الفضل، خدا کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے کہ کسی کو ان فوجوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوجی مظاہرے کو ختم کرنا۔ جب عربی قبائل ابو سفیان کے سامنے اپنی فوجوں کا مظاہرہ کر چکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ جو 5000 جانبازوں پر مشتمل تھے اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر آئے۔ مہاجرین و انصار کی عام فوج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے تھی، مگر جب سبز دستہ نمودار ہوا تو گھوڑوں کے سموں سے سپاہی اور غبار بلند ہوا۔ سب لوگ گزرنے لگے تو ابو سفیان کہنے لگا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گزرے۔ اس دستے کا نام سبز دستہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس میں فوج کے پاس لوہے کی جو چیز بھی تھی اسے سبز رنگ کیا گیا تھا۔ جب ابو سفیان نے پوچھا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گزرے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسے کہنے لگے، نہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر نمودار ہوئے تو عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر اپنے جنگی بورڈ کے جلو میں چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے سردار اسید بن حضیر اور اپنے وزیر اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان فوج کے بڑے آفیسرز کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔
خاص سبز دستے میں انصار کی تمام فوجیں اکٹھی ہو گئی تھیں، جن کی تعداد 4000 جانبازوں پر مشتمل تھی۔ اسی طرح بعض مہاجرین اور عربی قبائل کے سردار اور لیڈر انصار کے جھنڈوں تلے جمع ہو گئے تھے۔ انصار کے ہر وطن کا ایک جھنڈا تھا اور سب کے سب آہن پوش تھے، ان کی آنکھوں کے سوا اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اس دستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بھی تھے، جن کی ایک گونج تھی، آپ بھی لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بلند آواز نے ابو سفیان کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ بولنے والا کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، قلت اور ذلت کے بعد بنو عدی کا کام بن گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو سفیان، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور جس ذریعے سے چاہتا ہے سر بلند کرتا ہے، اور عمر بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اسلام نے سر بلند کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کا قریش کو مکہ کی حرمت کے مباح کرنے سے ڈرانا اور ابو سفیان کا اس کی شکایت کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی مظاہرے کے آخری مرحلے میں اپنا خاص جھنڈا انصار کے سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو عطا فرمایا، اور وہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کے سامنے لے کر چلنے لگے۔ جب وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو اس کے سامنے چیخ کر کہنے لگے، اے ابو سفیان، آج جنگ کا روز ہے، آج حرمت مباح کی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا۔ تو ابو سفیان شدید خوفزدہ ہوا، کیونکہ سعد کی دھمکی میں یہ وضاحت موجود تھی کہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو مباح کر دے گا اور اس کے اہل کو قتل کر دے گا، اور یہ بات اس بات کے خلاف تھی جس پر مذاکرات کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان کا معاہدہ ہوا تھا کہ قریش ہتھیار ڈال دیں گے اور ان کے شہر کو کھلا شہر قرار دیا جائے گا اور اس کے اہل کے مال و جان اور اولاد کو امن دیا جائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنگی بورڈ جو آپ کے خاص اصحاب پر مشتمل تھا اس کے ساتھ گزرے تو ابو سفیان نے سعد بن عبادہ کی دھمکیوں پر احتجاج کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کے قتل کا حکم صادر فرمایا ہے، کیونکہ سعد اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے پاس سے گزرتے وقت کہا ہے کہ آج جنگ کا روز ہے اور آج حرمت مباح کی جائے گی، اور آج اللہ تعالیٰ نے قریش کو ذلیل کر دیا ہے، اور میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ تمام لوگوں سے زیادہ نیکی کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کبار قریش مہاجرین جیسے عبد الرحمن بن عوف، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم نے ابو سفیان کی آواز کے ساتھ بیک آواز ہو کر سعد بن عبادہ کے قول پر برا مانا اور اعلانیہ طور پر سعد اور اس کی انصاری فوجوں کے بارے میں قریش کے متعلق اظہار خوف کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں سعد کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ قریش پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سعد کی بات پر برا منایا اور سب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کعبے کو عظمت دے گا، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی بات پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے جو ابو سفیان اور قریش مہاجرین کے دلوں میں پیدا ہو گئے تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو ان کے منصب سے معزول کرنے کا حکم صادر فرمایا اور ان کی جگہ ان کے بیٹے قیس بن سعد کو مقرر کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد نے اپنے منصب سے معزول ہونے اور جیش کے علم کو بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی کے اپنے جانشین کو دینے سے انکار کر دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنے امامے کو بطور نشانی کے بھیجا۔ اس نے امامے کو پہچان کر
جیش کا علم اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا اور قیادت سے الگ ہو گیا۔ جب اسلامی فوجوں کا آخری دستہ ابو سفیان کے سامنے اپنا مظاہرہ کر چکا اور یہ شاندار عسکری مظاہرہ ختم ہو گیا تو ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جو اس کے پاس فوجوں کے مظاہرے کے دوران سارا وقت کھڑے رہے، کہا سبحان اللہ، کسی کو ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں۔ ابو الفضل، خدا کی قسم آپ کے بھتیجے کی بادشاہی کل کو بہت عظیم ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابو سفیان تیرا برا ہو، یہ بادشاہی نہیں بلکہ نبوت ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اچھا۔ ابو سفیان کے دل میں فوجی مظاہرے کی تاثیر۔ اس عسکری مظاہرے نے، جس میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مضافات میں مختلف قسم کے ہتھیاروں کی نمائش کی، قریش کے سردار ابو سفیان کے دل پر گہرا اثر ڈالا، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا۔ اس عسکری مظاہرے کے پس پردہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ قریش کا لیڈر بنفس نفیس جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت، تعداد، اسلحہ، تنظیم، نظم و ضبط، قوت ارادی، حسن اطاعت اور کسی بھی مقاومت کو کچلنے کی قدرت کو دیکھ لے۔ قریش کے تہور پسندوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر قبضہ کرنے اور اسے آزاد کرانے کا آغاز کرے گا تو ہم اس سے نبرد آزما ہوں گے۔ ابو سفیان جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و طاقت اور مکہ میں داخل ہوتے وقت اس کی راہ میں حائل ہونے والی کسی بھی قوت کو تباہ کرنے والی طاقت کے حقیقی اثرات لے کر اپنی قوم کی طرف مکہ میں گیا تھا، تو ان میں سے کسی نے بھی تہور اختیار کر کے مزاحمت کے متعلق نہ سوچا۔ ابو سفیان کی مکہ میں واپسی۔ ابو سفیان نے جب اپنی آنکھوں سے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عددی کثرت، اسلحے کی نمائندگی، اسلحے کی عمدگی، نظم و ضبط، عقیدے کی قوت اور ارادے کی پختگی کو دیکھ لیا تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مکہ میں کسی قریشی کا اس جیش سے مقابلہ کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ابو سفیان انہی اثرات کے ساتھ مکہ میں واپس آیا، جنہیں اس کے دل سے کوئی شخص مٹا نہ سکا، بلکہ یہ اثرات اس کے لازم حال ہو گئے اور اس پر اصرار کرنے لگے کہ وہ اپنی قوم قریش کے تمام قبیلوں کو یہ بات منوا دے کہ وہ ہتھیار ڈال کر حملہ آور فوج کے تابعدار بن جائیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس فوج کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جذباتی لوگ مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ قریش کے بے اعتدال لوگوں نے، جن کے لیڈر ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی، کوشش کی کہ ابو سفیان نے جیش نبوی کی قوت کا جو اندازہ پیش کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیں اور قریش کی مسلح افواج کو جمع کر کے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلح مزاحمت کریں تاکہ اسے مقدس شہر میں داخل ہونے سے روک دیں، مگر بے اعتدال لوگ ناکام ہو گئے اور ابو سفیان جمہور قریش کو ہتھیار ڈالنے اور جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی قابل ذکر مقاومت کے مکہ میں داخل ہو گیا اور مقدس شہر خوفناک قتل عام سے بچ گیا، جبکہ اعیان مکہ کے بے اعتدال لوگ قتل عام کے محرک بننا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کا مکہ میں اپنی قوم کو ہتھیار ڈالنے کی دعوت دینا۔ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوجی مظاہرے کے بعد سلامتی کے نمائندے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست ابو سفیان سے کہا کہ اب اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ مکہ میں اپنی قوم کے پاس جائے اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے متعلق انہیں بتائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے جو مذاکرات اور معاہدات ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی انہیں خبر دے۔ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست ابو سفیان کو نصیحت کی کہ وہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے جلد مکہ جائے۔ آپ نے اسے کہا، تیرا برا ہو، قبل اس کے کہ فوج تم پر آ پڑے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے جلد اس کے پاس جاؤ۔ اہل مکہ کا ابو سفیان کی بات مان کر ہتھیار ڈالنا۔
ابو سفیان اپنے دوست عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے نہایت سرعت سے اپنی قوم کے پاس مکہ میں گیا تاکہ ان سے پرسکون رہنے اور اس معاہدے کی پابندی کا مطالبہ کرے جو اس کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پختہ طور پر طے پا گیا تھا، تاکہ ان کے مال و جان محفوظ ہو جائیں۔